یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک آج کی محترم آج کی محفل کی تلاوت میں ان کی دعوت حضرت اللہ میں ان کی گزارش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نعرہ کلام سے کچھ آیات اس محفل میں شرکاء اللہ کے پاک کلام کے فرمائے قاری محمد توقیر قاری صاحب الحمدللہ انتہائی خوبصورت تلاوت فرماتے ہیں. مجھے پہلے عرض کرنے کی ضرورت نہیں. پہلے بھی ہم نے دعوت دی محافل میں الحمدللہ انہوں نے تلاوت فرمائی تو ایک محفل میں اور رونق کا. تو قاری صاحب ان اہل سنت و جماعت کے ہمارے ان خدا حضرات جو ہیں تو ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک میں ایک نمایاں مقام نمایاں شان رکھتے ہیں. بڑی بسم اللہ أنزل الله
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا ومرجانا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات بلند آواز سے قائد عالم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبنہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد معلوم لک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی محترم، میرے مخلص، میرے مکرم حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے رزق میں، ان کے فیضان میں، ان کے علم میں وسعتیں اور برکتیں پیدا فرمائے. اور میرے محترم حاضرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں پہلے سے ہے یہ بات کہ آج اس محفل میں، مجلس میں، مسجد میں محفل میلاد ہے. اور یہ محفل میلاد حصول برکات کے لیے ہے. حضرت علامہ مولانا فاروق احمد صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکات عطا ہوتی ہیں، سعادتیں ملتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ترغیب اچھائی اور نیکی کی ترغیب دینی چاہیے، اور اچھائی اور نیکی کی ترغیب دینا یہ سنت الہیہ بھی ہے اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے.
مجھے یہ بتائیں کہ میری آواز آپ کو صاف سنائی دے رہی ہے؟ بولتے ہیں آواز صاف سنائی نہیں دے رہی قاری صاحب، کہتے ہیں آواز صاف سنائی نہیں دے رہی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے مسائل حل فرما دیے، لیکن اس کے اندر سے ڈھونڈنے کے لیے علم چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ اس کے اوپر پردے ہیں۔ جو بندہ جتنے پردے قرآن سے اٹھا لے گا اتنے حقائق اس کو معلوم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ ہے، اس کو آپ دکھائیں، ان پڑھ ہے وہ چٹا، اس کو دکھائیں تو وہ کہے گا کہ بھئی یہاں کوئی حروف لکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ جس نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے اس سے آپ بات کریں تو وہ کہتا ہے میں بس ناظرہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے آگے مجھے معلوم نہیں ہے۔ تیسرے بندے کے پاس جائیں، وہ کہتا ہے مجھے ترجمہ تو معلوم ہے، ترجمے کے آگے میں کچھ نہیں جانتا۔ اعلیٰ حاصل قیاس آپ عالم کے پاس جائیں تو وہ آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں نکال کے دے دے گا، لیکن یہ بات حق ہے کہ اللہ کے پاک کلام میں اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات کے اندر جس کو قرآن میں بیان نہ کیا ہو، اور یہ ہر شخص کا اپنا اپنا حصہ اور نصیب ہے۔ کون سمندر میں کتنا غوطہ لگا سکتا ہے وہ اتنے ہیرے جواہرات نکال کے لے آئے۔ تو آج تک 1400 سال سے قرآن کریم کی تشریحات توضیحات ہو رہی ہیں، سینکڑوں تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، لیکن بڑے بڑے محققین جنہوں نے 50 جلدیں قرآن کی تفسیر میں لکھی ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے بس میں جو کچھ سمجھا تھا وہ یہی ہے، اس سے آگے اللہ جانتا ہے کہ اس کا رسول۔ کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن میں جو کچھ اللہ نے بیان کر دیا تھا اس کو میں نے واضح کر دیا ہے، اور یہ کوئی دعویٰ کر سکتا بھی نہیں ہے۔ قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن قرآن کریم کے حقائق، دقائق، اسرار، رموز وہ کوئی ظاہر نہیں کر پائے گا کما حقہ۔ یہ سامنے جو بیٹھے ہیں میرے ادھر مقاری بلال صاحب، یہ چھوٹی دنیا جو بیٹھی ہے ان کی سمجھ میں میری بات تو کوئی آئے گی نہیں، یہ اپنی باتیں سناتے رہیں گے مجھے۔ قرآن کریم میں ہے 20ویں پارے میں، من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو شخص جو بھی محنت کرتا ہے، جو بھی کوشش کرتا ہے۔ ابھی کچھ سمجھ آ رہی بات یا نہیں؟ جو شخص بھی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ محنت اچھی ہے یا وہ محنت بری ہے؟ جو شخص محنت کرتا ہے لنفسی، وہ اس کے لیے جس نے وہ محنت کی ہے، اچھی کی ہے تو
اسے کل جزا ملے گی، اور اگر اس نے بری محنت کی ہے تو اسے سزا ملے گی۔ اور إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں اور کوئی مذاق اور ہنسی نہیں ہے۔ جو اللہ چاہے گا، جتنا چاہے گا، جب چاہے گا، وہ اس پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ جس کو وہ جزا دینا چاہے گا اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ کائنات میں کوئی شخص اس کا شریک نہیں ہے، اس کا ساجی نہیں ہے۔ آپ میری طرف توجہ فرمائیں، میں سال کے بعد آیا ہوں اور تھوڑا سا وقت مجھے چاہیے آپ کا۔ کوئی پارٹنر نہیں ہے اس کا کائنات کے اندر، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی حصہ دار نہیں ہے جو اس کو کہے کہ نہیں اس کو اتنا نہیں دیا۔ جس کو وہ انعام دینا چاہے اسے وہ انعام دے کر رہے گا، اور جسے وہ سزا دینا چاہے گا اسے وہ سزا دے کر رہے گا، اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو یا نہیں؟ ہاں، تو یہ بات یاد رکھیے آپ، اللہ تعالیٰ ہمارے من میں یہ باتیں اتار دے، یہ اللہ کے پاک کلام کی باتیں۔ ہم اگر نیکی کرتے ہیں، محفل میلاد میں آئے ہوئے ہیں، محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے، جو شخص بھی جو نیکی کرتا ہے اس نے اپنا بھلا کیا، کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، کسی کے اوپر اس نے مہربانی نہیں کی، بس بلکہ اس نے نیکی کر کے اپنا بھلا کیا۔ اور جو شخص ابلیس کا مرید ہے اور وہ ہر وقت برائی سوچتا ہے، برائی کرتا ہے اور برائی کی ترویج کرتا ہے، برائی کے جال بچھاتا ہے، برائی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس نے اپنا برا کیا ہے، اس نے کسی کا برا نہیں کیا۔ اس لیے میں یہ آپ سے عرض کروں گا، جو آپ تھوڑے سے لوگ رہ گئے اللہ کو ماننے والے، باقی زمین کے اوپر تقریباً اگر میں خطا نہیں کر رہا تو 90% مرید ابلیس کے ہیں اور 10% اللہ کے مرید ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کا ڈنکا بجانے والے ہیں۔ 90% ابلیس کے مرید ہیں۔ ان کی ساری زندگی کی تگولوں، ان کی کوششیں، ان کی طاقتیں، ان کا عقل، ان کا فہم سب لگا ہوا ہے ابلیس کی خوشنودی کے لیے، ابلیس کے پروگرام کی نشر و اشاعت کے لیے لگا ہوا ہے، لیکن وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنا بگاڑ رہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم اگر مشکل میں آئے ہیں، ہم اگر نوافل پڑھ رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کی حمد سن رہے ہیں، رسول اللہ کا ذکر حسن سن رہے ہیں، تو
کہ حضور کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہے، ان کی شان یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سرکار کا ذکر کس نے بلند کیا؟ بولو بھائی، اللہ نے بلند کیا، اور جس کا ذکر اللہ بلند کر دے بس اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے اوپر بھروسہ کیا میں اس کے لیے کافی نہیں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ بھروسہ اس کائنات میں، سب سے زیادہ بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار اللہ کی ذات پر اتنا کامل بھروسہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے امور، سارے کام، بدنی عبادات، معاملات، سب کچھ رب ذوالجلال کا سپورٹ کر دیا تھا۔ وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ قرآن ہے، یہ 24ویں پارے میں ہے۔ تو ہمیں یہ تو یاد ہے کہ رسول اللہ کی ایک سنت حلوہ کھانا ہے، وہ تو پوری امت کو یاد ہے۔ تو کیا یہ سنت بھی آپ کو یاد رہ جائے گی رسول اللہ کی، کہ رسول اللہ نے اپنے تمام معاملات زندگی کے اللہ کے سپرد کر دیے تھے؟ حضور نے کوئی کام، کوئی اقدام، کوئی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کی۔ اس کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں؟ تو ایک رسول اللہ کی یہ سنت بھی ہے کہ حضور نے کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو یہ سارا مجمع جو ہے اس سے میں کہتا ہوں کوئی مجھے دکھائے کہاں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ تو بڑا چھوٹا سا مجمع ہے نا، کیونکہ زیادہ حصہ تو ابلیس لے گیا ہے انسانوں کا، تو اللہ کے حصے میں تو 10% آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ساری نسل آدم کے سامنے بھی یہ بات کہی جائے تو پوری نسل آدم گونگی ہے۔ سرور دو جہاں شفیع آسیہ سرور عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب کہا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، پھر اسے ثابت بھی کر کے دکھایا ہے، وہ پوری دنیا کا کوئی انسان سرکار کی ذات پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔